یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ صلوات صلوات اللہ صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، تیرے نام نے وہ نشہ دیا، مجھے ہر نشے سے بچا لیا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ویورز، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دا گریٹ استاد آصف علی سنتو نے بھی ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے۔ جب بھی پروگرام میں آتے ہیں، پروگرام کو 4 کیا کروڑ چاند لگ جاتے ہیں۔ بہت ہی پیارے بھائی اور ایک بہت ہی گریٹ پرسنالٹی۔ قاسم بھائی، اب وقت ہوا جاتا ہے آپ کے سیگمنٹ کا، جسے ہم ڈیبیٹ سیگمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا، فائنلی ناؤ آئی کین اناؤنس کہ گرینڈ پرائز اینڈ سیکنڈ پرائز کیا ہے۔ 2 پرائزز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، کیونکہ بچے اتنا ایفرٹ کر رہے ہیں، تو صرف فرسٹ کو نہیں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ دونوں کو پرائز دیے جائیں گے۔ جو ہمارے سیکنڈ نمبر پہ آئیں گے ان کو ملے گی بائک، سو دے ول بی دا ونر آف اے بائک، اور جو ہمارے گرینڈ پرائز ونر ہوں گے، جن کو فرسٹ پرائز ہوگا، ان کو بائک تو ملے گی، اس کے ساتھ عمرے کا ٹکٹ بھی ملے گا، ریٹرن ٹکٹ۔ تو یہ ہے ہماری اناؤنسمنٹ۔ ناؤ اوور ٹو یو۔ آج بھی 3 لوگ پارٹیسپینٹس ہوں گے اور 2 لوگ سلیکٹ ہوں گے۔ جو کہ آج کا ٹاپک جو ہے بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم، اور پہلے پارٹیسپینٹس ہیں حمزہ مبشر، بسم اللہ کیجیے۔ قصہ ہے صدر علی وقار، قصہ ان حسین دنوں اور شاموں کا کہ جب خاندان کے چشم و چراغ اپنے چال چلن سے خاندان کی روایتوں کے ترجمان ہوتے تھے۔ کوئی شک نہیں ذی وقار کہ وہ خوبصورت اور بے مثال زمانہ تھا۔ خواہشوں کی ایک حد مقرر تھی اور ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں میسر تھیں۔ مشترکہ خاندانی نظام زندگی کا سربراہ اپنے ماتحت زندگی بسر کرنے والے تمام افراد کے مسائل سے آشنا ہوتا تھا اور ان کا حل نکالتا تھا۔ رشتوں کا احترام تھا، مروت تھی اور لحاظ تھا ذی وقار۔ لیکن انہی بزرگوں کا یہ بھی ماننا اور کہنا تھا کہ اگر وقت کی رفتار کے ساتھ نہ چلا جائے تو وقت انسان کو رونتا ہوا گزر جاتا ہے، کہ ذی وقار آج کے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم نئے بیاہے جانے والے جوڑوں کو اسلامی احکام کے مطابق ان کی زندگی کا نیا سفر
انہیں اکیلے طے کرنے دیں، کیونکہ ذی وقار اکیلا سربراہ نہ تو اس قدر فراغت وقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی تمام مشکلوں سے آگاہ رہ سکے، اور نہ ہی اس قدر وسعت مال ذی وقار کہ مہنگائی کے اس دور میں اپنے اہل خانہ کی تمام لامحدود خواہشوں کو پورا کر سکے۔ ذی وقار یہی خامیاں پھر بھائی کو بھائی کا دشمن بناتی ہیں، ذی وقار رشتوں کے درمیان میں رنجشوں کو بڑھاوا دیتی ہیں اور خوبصورت رشتوں کے قتل کی وجہ بنتی ہیں۔ کہ صدر علی وقار اس خاندانی نظام زندگی سے نجات کے مطالبے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ نوجوان شخصی آزادی کے نام پر اور اپنے خوابوں کے حصول کے نام پر اس قدر دور نکل جائیں کہ وہ لوگ کہ جن کی انگلی پکڑ کر انہوں نے چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا وہ کہیں پیچھے، بہت پیچھے رہ جائیں، کہ جس کی سانسوں سے مہکتے تھے در و بام تیرے، اے مکان بتا کہاں وہ مکی رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور اب کوئی کہیں رہتا ہے، اب کوئی کہیں رہتا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ویری گڈ۔ نیکسٹ کنٹیسٹنٹ نیکسٹ ہیں جی اقصا مہنور، اور ان کا تعلق میرا خیال ہے وی آئی پی کالج ہے بیٹا، وی آئی پی کالج تلاکانگ سے ہے جی۔ سرسوں کے ساگ کی بھینی بھینی خوشبو میری دادی اماں کے آنگن میں پھیلی ہوئی تھی صدر علی وقار، کہ ایک طرف کھیلتے ہوئے بچوں کا شور تو دوسری طرف تندور پہ روٹیاں لگاتی میری تائی امی جان، ایک طرف بیری کے نیچے بیٹھے چچا اور تایا کے تبصرے تو دوسری طرف گھریلو خواتین کی محفل عام۔ الغرض اس اونچے چوباروں والی حویلی کو محبت نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ یہی وہ سما ہوتا ہے جہاں کسی ایک کی خوشی سارے خاندان کی خوشی ہوتی ہے اور کسی ایک کی تکلیف پورے خاندان کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وہ مشترکہ خاندانی نظام ہے جو انسان کو اپنائیت کا احساس دیتا ہے، مگر صدحیف والی وقار آج کے اس مشترکہ خاندانی نظام پہ کہ جہاں بیٹے کے ہاتھوں بوڑھی ماں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہو، مجھے افسوس ہے آج کے اس مشترکہ خاندانی نظام پہ کہ جہاں ماں باپ کی لاڈلی کو کپڑے اور روٹی کے عوض پورے خاندان کی ملازمہ سمجھا جاتا ہو، جہاں ستیلا باپ اپنی اولاد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہو۔ مجھے افسوس ہے آج کے اس مشترکہ خاندانی نظام پر کہ جہاں بہو کی عزت و ناموس اس کے ہی سسر کے ہاتھوں تار ہوتی ہو، جہاں ماں باپ کو رحمت کی بجائے زحمت سمجھ کر اولڈ ہومز میں دھکیل دیا جاتا ہو۔ کہ صدر علی وقار مجھے افسوس ہے آج کے اس مشترکہ خاندانی نظام پر کہ جہاں چند سکوں کے عوض بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیا جاتا ہو۔ کہ صدر علی وقار یہ محبت نہیں ہے کہ یہاں پر نیام ہونا بھی، تلوار بن کے رہنا بھی کتنا کٹھن ہے نا، سمجھدار بن کے رہنا بھی۔ ایک دوسرے کی خوشیوں میں تلاشتے ہیں خوشی، ایک دوسرے کی خوشیوں میں تلاشتے ہیں خوشی، کتنا مشکل ہے نا پریوار بن کے رہنا بھی، کتنا مشکل ہے نا پریوار بن کے رہنا بھی۔ مگر صدر علی وقار ضرورت ہے اس امر کی کہ جہاں ہمیں آج بھی ایک انسانیت پرست مشترکہ خاندانی نظام چاہیے، جہاں ماں باپ، بہن بھائی اور بہو بیٹی کے رشتے مستحکم ہوں، جہاں آج بھی مستقبل کی بنیاد بزرگوں کے سائے میں رکھی جاتی ہو۔ کہ صدر علی وقار جہاں آج بھی دادی کے سرسوں کے ساگ کے ساتھ نانی اماں کی مکئی کی روٹی کھائی جاتی ہو، جہاں آج بھی نانی اماں کی مکئی کی روٹی کھائی جاتی ہو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ویری نائس بیٹا، شاباش۔ اچھا بھائی آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیتے جی ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ بریک کے بعد جب آئیں گے تو اپنے فائنل کنٹیسٹنٹ کو سنیں گے۔
ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان جو آپ تک پہنچایا گیا ہے بائی النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم. اب نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی باری ہے ہمارے ڈیبیٹ سیگمنٹ کی. جی نیکسٹ ہے محمد عبداللہ. آپ کا تعلق یو ای ٹی ٹیکسلا سے ہے. بسم اللہ کیجیے. ذی وقار, عزت مآب آدم کی اولاد نے جب سے زمین پر برسر پیکار ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس کا نسلی نظام کچھ اس طرح ترتیب دیا جیسے درخت کے ایک بڑے تنے سے چھوٹی چھوٹی شاخیں پھوٹتی ہوں, پھر آنے والے وقت میں ہر شاخ بڑے تنے کا روپ ڈال لیتی ہو. ذی وقار, حضرت انسان کا عمرانیات کے اصول کے مطابق کمال یہ ہے جہاں اس کی سیاسی زندگی مستحکم ہو, سماجی زندگی خوبصورت ہو, معاشی زندگی باوقار ہو, وہاں اس کی خاندانی زندگی یکجائی کے وصف سے متصف اور حسن پر مشتمل ہوتی ہے. ذی وقار, اس حسن اور خوبصورتی کا سب سے بڑا ذریعہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یعنی کہ ایک باپ کے ہاتھ کے سائے کے نیچے تمام بیٹوں کا اپنی بیویوں اور بچوں سمیت ایک ہی آنگن میں خیمہ زن ہونا, ایک دوسرے کا دست و بازو بننا, ماں باپ کی خدمت کرنا, اس خدمت کے بدلے میں لاکھوں کروڑوں اربوں کی دعائیں سمیٹنا. ذی وقار, ماں باپ کی خدمت ہر بیٹے پر فرض ہے, لیکن الگ کٹیا میں پھول سجانے کے خواب دیکھنے والا اس حصے سے محروم ہو جاتا ہے. ذی وقار, میرے شہر کے قریب ایک گاؤں میں ایک ایسے خوش نصیب خاندان سے آپ کی ملاقات کراؤں جہاں ایک باپ کے تمام بیٹے ایک ہی گھر میں آباد ہیں. گھر کے 22 کمرے اور کھانا بھی ایک ہی جگہ پکتا ہے. ذی وقار, جب ایک بہو کے ہاتھ کا کھانا سب گھر والے کھاتے ہوں گے تو پھر رحمتیں اور برکتیں چھم چھم برستی ہیں. ذی وقار, لیکن مسئلہ یہ ہے اپنی شریک حیات کے ساتھ ہر ایک کی الگ اور ذاتی زندگی ہوتی ہے. ضروری تو نہیں ایک مختصر سے فیصلے کو سب دیکھیں, پھر باری باری اس کے نفع نقصان کو تنقید کے لیے تختہ مشق بنائے. ذی وقار, آج کا معصوم بچہ آنے والے وقت میں ایک قبیلے کا سربراہ ہوگا, اسے اپنا الگ آنگن سجانے میں کوئی قباحت نہیں, لیکن اگر آنکھوں پر خود غرضی خود پرستی کی چادر آ کر ماں باپ کے قدم چھونے کی سعادت سے محروم ہو جائے. ذی وقار, اپنا الگ آنگن سجانے میں کوئی دقت نہیں, لیکن بات بات پر عظمتوں والی ماں کو ملزمہ گرداننے میں قباحت ضرور ہے. ذی وقار, الگ آنگن سجانے میں کوئی قباحت نہیں, لیکن اگر بیٹا ماں کو یوں ہی بھول جائے جیسے گاؤں سے شہر میں پڑھنے آنے والا بچہ ماں کو بھولتا ہے تو ذی وقار, یہ قباحت نہیں بلکہ ظلم ہے. قباحت نہیں بلکہ ظلم ہے. جب بی پر بات جاتا ہے تو دین یو کانٹ کنٹینیو. یہاں پہ ویٹ کیجیے گا بیٹا, ویٹ کیجیے گا. ہم بلائیں گے اپنے باقی 2 پارٹیسپینٹس کو بھی. پلیز آ جائیے آن دا مین اسٹیج. تھینک یو. اور فیصلہ کیا جائے جی. فیصلہ کیا جائے جی. سیکنڈ نمبر سے تھرڈ سے محل شروع کرتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ ہیں محمد عبداللہ. آپ عبداللہ, ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ تھا اس میں, آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں تھا, یعنی آپ نہ کیمرے کی طرف دیکھ رہے تھے نہ ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے. اصل میں ڈیبیٹ کا مطلب ہے آپ نے انگیج کرنا ہے, بالکل, تو اس میں انگیجمنٹ نہیں تھی. کانٹینٹ ٹھیک ہے, مطلب آپ نے مشکل کام کیا کہ 22 لوگوں کا کھانا ایک سے پکوا لیا, لیکن کہہ لیجئے کہ مطلب وہ آلو قیمہ بناتے بناتے اپنا قیمہ اس کا نکل گیا, لیکن باقی یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا اور ایک ہی لے چلتی جا رہی تھی. تھوڑا سا اس میں ورسٹائل باڈی لینگویج انداز ہونا چاہیے. Just being loud is not enough. When to be, کب loud ہونا ہے, کب soft ہونا ہے, کب emotional ہونا ہے. یہ آپ تنقید نہیں ہے, یہ سکھانا ہے, سیکھنا ہے آپ نے, اس کو بڑا مثبت لینا ہے. نمبر 2 پہ اقصا مانور تھیں. بیٹا بڑا اچھا کانٹینٹ تھا, باڈی لینگویج تھوڑی سی مضبوط کیجیے, آئی کانٹیکٹ بہتر بنائیے, کانٹینٹ جاندار تھا, ویری نائس. اور نمبر 1 ہے حمزہ مبشر, ان کا تعلق انسٹیٹیوٹ پیاس کالج قصور سے ہے. ویری نائس, باڈی لینگویج بڑی اسٹرانگ تھی, کانٹینٹ بڑا اسٹرانگ تھا, ایکسپریشن بڑے مضبوط تھے, اور سب سے بڑھ کے جس اعتماد سے آپ نے تھرو کیا, ویری نائس, گڈ.
آپ تینوں کو ملے گا النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کی طرف سے گفٹ ہیمپر. اور ویورز یہاں پہ پھر سے ریمائنڈ کروں گی کہ بالکل جو ہمارا فائنل راؤنڈ ہوگا اس کے اندر جو ہمارے فائنل 3 کنٹیسٹنٹس ہوں گے ان میں سے جو 2 کنٹیسٹنٹس ہوں گے ان کو پرائزز ایوارڈ کیے جائیں گے. جو سیکنڈ نمبر پہ آئیں گے ان کو ملے گا بائک, اور جو فائنل جو نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہوں گے وہ عمرے کے ٹکٹ اور بائک کو جیتیں گے. سو پہلے ہی ہیڈز اپ دے دیں. اچھا عمرے کے ٹکٹ کی بات ہو رہی ہے تو عمرے کا ٹکٹ بھی نکال لیتے ہیں. اور قاسم بھائی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ عمرے کے ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ ہم آپ سے ہی کرواتے ہیں. ویورز آپ جانتے ہیں کہ النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کی طرف سے ڈیلی جو ہے ہمارے آپ نکالنا چاہیں گے؟ میں نکال دیتا ہوں. آپ میری بہن نے حکم کیا تو مجھے ڈیوٹی کرنی پڑے گی. یہ لیجیے تو آپ پھر اناؤنس کر دینا. نہیں اناؤنس آپ ہی کریں بابرکت سے طریقے سے. محمد توقیر افضل, محمد توقیر افضل, لاہور سٹی, لاہور سٹی, اینڈ رجسٹریشن نمبر از BLM 52780882. قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے ڈن ہے. عمرے کا ٹکٹ محمد توقیر افضال نے جیتا. بہت بہت مبارک ہو آپ کو.